آج بلزی جا بصدقی وصدقا بہی، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری۔ غیر مشروط، ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں، شرطیں لگا کے۔ نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے، بھئی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے؟ سوال ہے۔ میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے؟ یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں، اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ تجارت، اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے، پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی، غیر مشروط، یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے، حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی، جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے۔ کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی وہ دی فطرت ہے، کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار، کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، رخ پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری۔ غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا۔ مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا۔ جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی۔ میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کو ہی بندہ اپنا مال کہہ لے۔ دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں، یہ میرے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کی، صبحیں شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے. لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی. اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی. جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے. لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی. اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں. زیادہ فرق نہیں ہے. عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے. ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے. چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں، تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی پونچھ کی. پھر حضور کو بلایا. ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے. پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے. جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر. حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں. جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا. جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی شدید ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں. تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا. پہلے ذات سے پیار کر لو، پھر ان کی بات سے بھی پیار. یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت، وہ دعوت دین نہیں دے رہے. بتا کیا رہے ہیں؟ اتنا بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا. تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کچھ جگہ تھی. میں نے جا کے جلدی سے صاف کی. میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی. ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا، اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا. کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا. کہتے ہیں اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا. آپ میری بات کو سمجھے. جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا. وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے. نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز، اور پردیس کا ماحول ہے، مسافر ہیں ہم. چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. میں کہا نہیں تجھے نہیں پتا، جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے. فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو. پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا. اس نے کہا بڑی دور ہے. میں نے کہا تو دور نہ بتا، بس ایڈریس بتا. میں دوڑ کے گیا کنویں پہ، جا کے ہاتھ دھوئے، پیالہ دھویا، پانی بھرا، واپس آیا، اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے دودھ دھویا، پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ، اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا. اب میں خرامہ آ رہا ہوں. سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائیں، اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے، اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا.
किसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी पेचोताब राजी कभी सोजो साज रूमी। कहते इसी कैफियत में पेचोताब में मैं गुजर रहा था, जाके करीम के सराने खड़ा ही हुआ था कि हुजूर ने आंखें खोल दी। क्या लाए हो? कहते हैं घुटनों के बल बैठ के जब मैंने वो दूध पेश किया ना, और हुजूर ने मुकद्दस होंठों के साथ वो दूध लगाया, और जब पहला घूंट ठंडे दूध का हुजूर के मुकद्दस हलक से उतरा, तो सरकार के चेहरे पर जो मैंने रोशनी और खुशी के आसार देखे, कहते हैं लोगों तुम्हें क्या बताऊं, वो तन्हाई थी, एक मैं था, हुजूर थे। उस दिन मैं इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ, ना उससे पहले कभी हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहने में जल्दी करना, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की गुलामी में रहना, और फिर अपने आप को उन्होंने सवार लिया, अपने आप को ढाल लिया महबूब की रज़ा में। सरदार थे, अलग झील करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे मकानों में चले जाना तो दुरुस्त है, लेकिन अपने पिछले मोहल्ले को भूल जाना और वहाँ बसने वाले लोगों को पेंडू कह के तंज करना और वहाँ के लोगों पे तनकीद करना, ये अखलाकी तौर पर छोटे लोगों का तरीका है। बड़े लोग ये काम नहीं करते, वो अपनी असल पे कायम रहते। उन्हें अपनी पिछली यादें वकार के साथ और फ़ख्र के साथ याद रहती है, और वो हसीन लम्हात में अपने आप को महसूस करते हैं जब वापस पलट करके जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बन गए। बहुत बड़ा दर्जा है, और आजकल की इमारतें नहीं। आज जिस तरह लोग अमीर होते हैं ना, 4 पाए होते हैं कुर्सी के, तो जो भी वज़ीर आज़म बनता है 1 पाया उसका हेल ही रहा होता है, तो वो मुल्क संवारने से ज़्यादा उस पाए की बेचारा फिक्र में रहता है कि कहीं मेरी कुर्सी न गिर जाए। काम क्या करना होता है, किसको दूर कर रहे हैं आप? तो महबूब फरमाने लगे ये दुनिया का माल है, दुनियादारी है। मेरे करीब आने लगी थी तो मैंने 3 दफ़ा कहा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। फरमाया जब इसे करीम ने अपने करीब नहीं किया तो हम दुनिया के मामले में इतने महव हो जाएं। कहाँ चला गया वो दौर? और इसके बावजूद गुर्बत का रोना पहले से ज़्यादा रोया जा रहा है, पहले से ज़्यादा गुर्बत का रोना रोया जा रहा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इश्क अगर उरूज का है तो इत्तिबाह का जो जज्बा है, अपने आप को ज़्यादा ना फैलाएं, सहूलियात का अपने आप को ज़्यादा आदी ना करें, प्रोटोकॉल का अपने आप को आदी ना करें। इज़्ज़तें अल्लाह की बारगाह आली मर्तबत से मिलती हैं, लेकिन अपने उसूलों पे कायम रहें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के विसाल ज़ाहिरी के बाद अपनी साहिबजादी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए, तो जाके देर तक खामोश बैठे, देर ने बताई, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने उसे हम तक पहुँचाया। मेहरबानी करियाँ, बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारी शोहरतें, भूल जाते हैं ना फिर इंसान कई दफ़ा चीज़ों। अब उत्तर वही ठीक है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर गए तो मैंने नया कुर्ता उतार के खैरात कर दिया, पुराने वाला पहन लिया। शाम को लौट आए, आंखों में आंसू थे, कहने लगे पुत्र हम इसी रंग में अच्छे हैं जो रंग हमें रसूल कायनात ने अता फरमाया है।